تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں حوض کوثر کے اوپر میں کھڑا ہوں گا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا آسمان کے ستاروں سے زیادہ کوثر کے جام ہوں گے۔ فرمایا میری امت آئے گی اور میں اپنے ہاتھ سے پھر جام پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، کہو انشاءاللہ۔ آپ کے ہاں جب گرمیوں میں مہمان آئے تو کھانے سے پہلے آپ اس کو ذرا کولڈ ڈرنکس شربت پلاتے ہی نہیں پلاتے ہیں؟ شوگر نہ ہو تو پہلے ہی پوچھے شوگر تو نہیں جی، شربت بناؤ جی، پھر شربت جناب آتا ہے موسم کے مطابق جو بھی ہو، وہ کہتا ہے جناب مینگو فلیور ہے، ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، کلر بڑا اچھا ہے۔ تو بھئی اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے یہاں پر شربت دیدار بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے، حضور کا دیدار بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے، اور مزے کی بات حضور کے ہاتھوں سے بھی ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہوگا جی، اربوں کھربوں انسان حضور کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، حضور نے بتا دیا اس کی دیواریں سونے کی ہیں، چاندی کی ہیں، اور فرمایا جو نیچے کی تہ ہے اس نہر کی، فرمایا کہ وہ موتیوں کی ہے اور اس کے اوپر پانی چل رہا ہے۔ فرمایا جو کوثر کی نہر کا پانی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں نہر ہے، ایک میں حوض ہے، فرمایا اس کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کیسا خوبصورت شربت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کو اگر تکلیف پہنچی ہے، صدمہ پہنچا ہے، لیجئے ایسی خوشخبری دیتے ہیں سارا غم کفور ہو جائے گا۔ یہی مولا کی عادت، یہی سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پھر خوشی بھی دیتے ہیں، خوشی پر بھی نظر رکھے، مگر ہم چونکہ وہ چھوٹے ذہن والے ہیں نا، وہ غم ہی بیان کرتے رہے، وہی کرتے رہے، جی مر گئے جی مر گئے، مر گئے جی مر گئے، بھائی ایک ہی بات پہ کھڑے رہنا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ذرا ادھر بھی نظر اٹھاؤ، تمہارا یہ غم ہلکا ہو جائے گا اسی وقت۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اب آپ شکرانے کے طور پر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، نماز پڑھیے اور اللہ آپ کو نعمتیں دے تو شکرانے کے طور پر نفل ادا کیجئے۔ کیوں جی؟ یہ جو دو نفل شکرانے کے، یہ اسی لیے، یہیں سے ہے یہ بات، جب اللہ نعمت دے تو شکرانے کے، یہ نہیں میرا کمال ہے جی، میرے بزنس کو کمال ہے جی، میری عقل کا کمال ہے، تیرے سے بڑی بڑی عقلوں والے یہاں پھرتے ہیں جوٹیاں کھاتے، یہ تو سب مولا کا فضل و کرم ہے۔ ہاں بزنس میں فائدہ ہو جائے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ کو خوشی دے دے، چلیے الیکشن میں کامیابی ہو جائے، ہیں جی، تو یہ سب کس کی طرف سے؟ بولو بولو، کس کی طرف سے؟ اس کے فضل کے گن گاؤ، یہ سب مولا کا فضل و کرم ہے۔ اور شکرانے کے طور پر دو نفل ادا کریں اور باوضو ادا کریں، کہیں بے وضو نہیں وہ چلا دیں کام، تو باوضو شکرانے کے دو نفل ادا کریں۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ حکم ہے عید الاضحیٰ کے اندر پہلے نماز پڑھیں اور بعد میں قربانی ہو۔ مسئلہ میں نے کئی مرتبہ بتایا، شہر کے پورے شہر کے اطراف میں کسی ایک مسجد میں، کسی ایک عیدگاہ میں نماز کا سلام پھر جائے، سارے شہر کے اندر قربانی جائز ہے، سارے شہر کے اندر۔ چلو یہ مرکز والوں نے پورے شہر پہ احسان کیا، پہلے پڑھا کے ہیں جی سارے شہر کی قربانیاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بے شک نماز نہیں پڑھی، قصائی آ گیا آپ کا، چلو اس کو کہو ذبح کرو، خود آ کر یہاں نماز پڑھ لینا، لیکن یہ تحقیق کر لینا کہ شہر میں کہیں سلام پھر گیا ہے تو سارے شہر کی قربانی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ فصلی لربک وانحر، فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جو تانے آپ کو دے رکھے گئے حقیقت میں یہ مقتول نسل ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ آپ جانتے حضور کے دشمنوں کا کیا نام ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کافروں سے بھی پوچھو تو کہیں گے ہمیں کیا پتہ، نہیں جانتے، مسلمان بھی نہیں جانتے، تو دم کٹے تو وہ ہوئے۔ اور حضور کے یاروں کے نام جس سے مرضی پوچھ لو، حضور کے فرما برداروں کے نام جس سے مرضی پوچھ لو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ خود دم کٹے ہیں، ہم نے تو آپ کی روحانی اولاد کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے، اور جنت کے اندر بھی آپ کی روحانی اولاد زیادہ ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ بس ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور میرے محبوب فرماتے ہیں عمر
جبریل امین مجھے خبر دے گئے ہیں میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا چل تو شامل ہو گیا اور تو ان 70,000 کا سردار بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں تھا تو اور مانگ لینا تھا۔ حضور فرماتے ہیں عمر میں نے اور مانگا، حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے۔ 2 ضرب ہو سکتا ہے کیلکولیٹر جواب دے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر جب حق تعالیٰ اس قدر مہربان تھے تو کچھ اور مانگ لیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں عمر اللہ نے اگلی بات فرما دی، محبوب آپ سے وعدہ ہے جن کی زبانوں کے اوپر آپ کا نام ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہے، ہم اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ کا نام لیوا کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، اول ہو، آخر ہو، کوئی بھی ہو۔ فرمایا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اگر اس کے ذمے گناہ ہیں، دنیا میں معافی نہیں مانگی، گناہ کرتے کرتے مر گیا، انبار لے گیا، فرمایا جہنم کے اندر گناہوں کی وجہ سے جلے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جب صفائی ہو جائے گی، دھلائی ہو جائے گی، فرمایا جہنم سے نکال کر نہر رضوان میں غسل دے کر ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضور فرماتے عمر اب تو کوئی کسر رہ ہی نہیں گئی، میں پھر اور آگے کیا مانگتا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کا نام لیوا جہنم میں کوئی نہیں رہے گا، جس نے کلمہ پڑھا ہے جیسا بھی ہے جہنم سے نکال دیں گے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں عزت سے جانا ہے یا جوتے کھا کے جانا ہے جنت؟ عزت سے جانا ہے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ہیں جی۔ عزت سے جاؤ گے، بڑے گارڈ آف آنر سے جاؤ گے جنت میں، ملائکہ سلام پیش کریں گے، بڑی عزت سے جاؤ گے۔ اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو بھائی وہ جہنم میں پھر صفائی تو ڈرائی کلین تو ہوگی وہاں پر۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ جہنم میں کیسے؟ فرمایا ایمان ایسے اتار کے ساتھ کر دیا جائے گا جیسے تم اپنی قمیض اتارتے ہو۔ فرمایا اگر ایمان جہنم میں چلا جائے جہنم بجھ جائے گی، تو فرمایا ایمان اتار کے رکھا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ پھر کسی کے انبیاء سفارشی ہوں گے، کسی کی اولاد نیک ہوگی، کسی کا کچھ ہوگا۔ فرمایا کسی کا کوئی رشتہ دار جنتی بن گیا، ایک کی سفارش کا حق اس کو بھی ہوگا۔ فرمایا کسی کا سفارش سے بیڑا پار ہوگا، ہیں جی۔ آخر میں فرمایا میں شفاعت کبریٰ پھر کروں گا، میری سفارش سے بیڑا پار ہوں گے، اور جب سب کی سفارش ہو جائے گی میں بھی کر چکا ہوں گا۔ فرمایا حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب میں اپنے فضل سے بھی جنت میں بھیجوں۔ پھر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمایا جن میں رائی کے دانے کے برابر، یہ سرسوں کا دانہ، فرمایا اتنا بھی ایمان جس کے دل میں ہے، جس نے ایسے ہی کبھی کلمہ پڑھا ہے، نکالو ان کو بھی جہنم سے، اور پھر انہیں نہر رضوان میں غسل دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جل جل کے کوئلے ہو گئے ہوں گے، لیکن جب نہر رضوان میں غسل دیا جائے گا 14ویں رات کی طرح چہرے چمکے گئے، اور ادھر پیشانی کے اوپر سٹیمپ لگی ہوگی اتقم من الرحمن، رحمان نے ان کو آزاد کر دیا۔ فرمایا آخری یہ جنتی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین اگر آپ نماز کی پابندی کر لیں، رزق حلال کا اہتمام کر لیں، اور جو ہمیں حکم دیا گئے ہیں قرآن پاک میں حلال کو حلال جان لیں، حرام سے بچ جائیں، تو بڑی آسان ہے جنت، اور سب سے آسان جنت امت محمدیہ کے لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین عقیدہ ٹھیک ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور توبہ استغفار کرتے رہے، انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد جنت پکی ہے، سیدھی جنت، سیدھے